السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے دینی بھائیوں، رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس رمضان کے مہینے میں جتنی عبادتیں ہم نے کیا ہے اس پر مداومت، اس پر ہمیشگی برتنا، اس پر استمرار سے عمل کرنا، یہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے طلب کرتا ہے۔ یعنی عبادت تھوڑی ہو لیکن دائمی ہو، اسی لیے اللہ حتیٰ کہ ہماری موت آ جائے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی مرتے دم تک روح کو نکلتے وقت بھی ہمیں ایمان پر رہنا ہے اور ان ساری عبادتوں کو کرتے رہنا ہے جو ہم نے رمضان میں کیا ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کے بعد لکھتے ہیں حافظوا علی الاسلام فی صحتکم و سلامتکم، کہ اپنے اسلام پر مداومت برتو، حفاظت کرو، تم اپنے صحت اور سلامتی جب تک ہے تمہارے اوپر صحت ہے، حتیٰ تموت، یہاں تک کہ تم مر جاؤ۔ اور محترم، جب تک دنیا میں ہماری صلاح نہ ہو، دنیا میں ہم نیکی نہ حاصل کر سکے، تو پھر ہمیں آخرت میں نہیں مل سکتا۔ امن اور ایمان اس وقت تک ہمیں نہیں ملے گا جب تک ہم اسلام کو پکڑے نہ رہے، اسلام پہ مضبوطی سے چلتے نہ رہے، اور صلاح دنیا کی کامیابی و کامرانی، دنیا کی کامرانی، آخرت کی کامرانی، دونوں ایک ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک ہم دنیا میں کامیابی و کامران نہیں ہو جائیں گے، ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں کہا اللہم اصلح دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیائی التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر، کہ اے اللہ وحدہ لا شریک، میرے لیے میرے دین کی اصلاح فرما دے جس میں میرے امور کا تحفظ ہے، اور میرے لیے میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میرا معاش ہے، اور میرے آخرت کو بھی اصلاح فرما دے جس میں مجھے پلٹنا ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافہ کا باعث بنا، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت اور نجات کا سبب بنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند کو دیکھ کر پڑھتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام رب و ربک اللہ، اے اللہ تم طلوع فرما اسے ہم پر برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ خیر و بھلائی کا چاند ہو۔ اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تیرا بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کو دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ انسان اس وقت تک عیش و زندگی نہیں گزار سکتا، امن اور سلامتی کی زندگی نہیں گزار سکتا اپنی تمام عمر کو، جب تک کہ عمر میں اسلام پر تمسک نہ رکھے، اسلام پر برقرار نہ رہے۔ اور جو شخص شرک سے محفوظ رہا، کفر سے محفوظ رہا، بدعت سے محفوظ رہا، گناہوں سے محفوظ رہا، اللہ تعالیٰ اس سے ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے امن کی، سلامتی کی، ہدایت کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط یعنی ملنے سے محفوظ کر لیتے ہیں، ایسو ہی کو امن اور وہی راہ راست پر ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کہتے چلوں، یہی ایک وجہ ہے کہ آج مملکہ میں امن اور معمون سلامتی ہے، کیونکہ سعودیہ میں حکومت تو چھوڑ دیجئے، علماء تو چھوڑ دیے، بلکہ بالکل جاہل جو انسان ہے یہاں کا، اس میں بھی شرک نہیں ہے۔ اور یہی ایک اہم وجہ ہے کہ سعودیہ میں اللہ تبارک و تعالی
امن کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو جو یہاں رہتا ہے اس کو رکھا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ ہے شرک سے محفوظ رہنا۔ مختصر محترم میرے دینی بھائیوں، ہم نے رمضان میں جو عمل کیا، لا عمل جو کیا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، صبح فجر کے اس وقت سے لے کر رات میں سوتے وقت عبادتوں کا کام کرنے کا، اسی پر ہم چلتے رہیں اور اسی پر تسلسل کے ساتھ قائم رہنے کا نام استقامت ہے، اور استقامت ہی اسلام میں اصل مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود کہا ہے قرآن میں فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی استغفار کرتے رہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے سورہ فاصلات میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ البشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہا، دائم رہا، اور ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی اندیشہ نہیں اور نہ غم ہے، بلکہ تم اس جنت کی بشارت تمہیں سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی کو استقامت سے خود بخود انسان برائی سے چھٹکارا ملے گا اور شیطان ہم سے دور بھاگے گا، کبھی بھی اس کے بہکاوے کے شکار نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو ہم نے رمضان میں عبادت گزاری ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ ایک مہینہ ٹریننگ کرنے کے بعد، ٹریننگ کا مقصد ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد کی پوری زندگی اسی مطابق گزاریں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم استقامت قائم ہو، اور رمضان ختم ہو گیا، روزہ ختم نہیں ہوا ہے۔ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے، شوال کا 6 روزہ، محرم کا روزہ، پھر ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کا روزہ، پھر ہر ہفتے میں دو روز سوموار اور جمعرات کو، ہر مہینے میں 3 روز، ایام 20، 13، 14، 15 روزہ ختم نہیں ہوا ہے، نمازیں ختم نہیں ہوئی ہے، قیام تہجد کے وقت ختم نہیں ہوا ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ تھوڑی سی عبادت کریں اور اس پر ہم قائم دام رہیں، کل اللہ تبارک و تعالی اسی کی برکت سے ہمیں کامیابی نصیب کرے گا، اور وہ چیز ملے گی جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے، وہ ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے فیض و برکات سے ہمارے دامن بھر دے، سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم سے پاک کر دے، دنیا آخرت کے بھلائی سے مالا مال کر دے، اور ہمیشہ دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور رمضان کی عبادت کو پر ہم جو عبادت کرتے تھے اس پر مسلسل پوری زندگی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔